اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں والا، مغفرت کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی برکتوں سے، جس کی رحمتوں سے آپ سب واقف ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب یہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو ہمارا دل خود بخود چاہتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف راغب ہوں، بجائے اس کے کہ ہم سارے لوگ جو پہلے ایک نماز پڑھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے، وہ اس مہینے کی برکت سے صبح و شام اپنے رب کو راضی کرنے میں مصروف رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں، برکتیں سمیٹ لیں، اپنے دامن کو، ان جھولیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھر لیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آج 26واں روزہ ہے اور 27ویں کی رات ہے۔ 27ویں کی رات بہت اہم کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ویسے تو آخری عشرے کی تمام ہی راتیں، تمام ہی طاق راتیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک رات یہ تصور کی جاتی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اور جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی اس رات کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس رات میں جو بھی عبادت کی جائے گی وہ 1000 راتوں کی، 1000 مہینوں کی، 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں جو ایک صدقہ کرے گا وہ ایسا ہوگا جس طرح وہ کئی سال، کئی عرصے تک صدقہ کرتا رہا، اور جو اس میں 2 نفل ادا کر لے گا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے کئی سال تک، کئی سالوں تک وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اور اگر واقعی اسے وہ رات مل جاتی ہے تو وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جو لیلۃ القدر تصور کی جاتی ہے، اور لیلۃ القدر کی بہت سی نشانیاں تھیں جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا دی تھیں کہ لیلۃ القدر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا جب رات شروع ہوتی ہے اور جب رات ختم ہوتی ہے تو وہ بہت ہی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس رات کا آسمان بہت ہی صاف ہوتا ہے، چاند بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، اور تارے آسمان پر بہت خوبصورتی سے، بہت خوش نمائی سے جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو صبح لیلۃ القدر کے بعد ہوتی ہے وہ صبح بھی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس کا سورج تپتی شعاعیں نہیں پھینک رہا ہوتا بلکہ وہ مدھم ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، گویا وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ 14ویں کا چاند ہو۔ اس لیے ویسے تو تمام راتیں ہی، یعنی کہ آخری عشرے کی تمام طاق راتیں ہی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن 27ویں رات زیادہ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ اس رات ہی قرآن پاک کا نزول ہوا تھا۔ 27ویں رات یعنی کہ شب قدر اور لیلۃ القدر کی رات تھی جب قرآن پاک مکمل ہوا تھا اور اس کا نزول ہوا تھا۔ تو آج 27ویں کی رات ہے۔ 27ویں کی رات میں دعا کریں ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے، ہمیں وہ رات نصیب ہو جائے کہ جس رات کو ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، جنت میں چلے جائیں، اس کے محبوب بندوں میں سے ایک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ 27ویں کی رات کو تو ویسے جو بھی عبادت کی جاتی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن یہاں میں آپ کو کچھ نوافل، کچھ خاص وظائف کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ لوگ اس رات کو پڑھ لیں اور انشاءاللہ آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ 27ویں کی رات کے خاص عمل۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو جو کوئی 2 نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح کرے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ جو دعا میں نے آپ لوگ کو بتائی ہے یہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ نفل کس طرح سے پڑھنے ہیں کہ الحمدللہ پڑھنے کے بعد، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص 7 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنی نماز یعنی کہ 2 نفل رکعت سے فارغ ہو جائیں۔
جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے یہ تسبیح جو ہے یہ 70 مرتبہ کرنی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات جو ہیں آپ نے 70 مرتبہ دہرانے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی بخشش کرے گا۔ پروردگار عالم اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو نوافل میں نے آپ کو بتا دیے ہیں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، آپ ان کا اہتمام کریں۔ ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد ہی یہ نفل پڑھ لیں، یا پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یعنی کہ 27ویں رات کو جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت یہ 2 نفل کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ مغفرت ہوگی، آپ کے تمام بگڑے کام سنبھل جائیں گے، آپ کی جو بھی دعا ہوگی انشاءاللہ یہ قبول ہوگی۔ اور سورۃ القدر سب سے اہم سورت جو کہ ان تمام راتوں میں یعنی کہ تمام طاق راتوں میں پڑھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کوئی بھی ان راتوں میں سے ایک رات ہو۔ سورۃ القدر کی بہت اہمیت ہے، تو آپ اور کچھ نہیں، اگر آپ بیمار ہیں اور رات کو عبادت نہیں کر سکتے تو رات کو سوتے وقت کم از کم 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر سوئیں، اور اپنے لیے دعا مانگ کر سوئیں۔ درود پاک شروع اور آخر میں دونوں میں پڑھیں 7 مرتبہ، درمیان میں 7 بار سورۃ القدر پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگ کر سو جائیں۔ جو میرا پاک پروردگار ہے نا، وہ کبھی بھی عبادتوں کو نہیں دیکھتا، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ چاہے ایک شخص پورا رات عبادت میں لگا رہا ہو اور صبح اٹھ کے وہ پھر کسی انسان کا دل دکھائے، تو کیا فائدہ ایسی عبادتوں کا؟ اللہ تعالیٰ ندامتوں کو، نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ کسی بندے نے تھوڑی سی ہی عبادت کی ہو لیکن خلوص سے دل سے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے فوراً سے راضی ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی شخص اس سے اگر ناراض نہ ہو، ویسے تو اس دنیا کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن پھر اپنے رب کی رضا کے لیے اس کے بندوں کو معاف کر دینا، ان کی خطائیوں کو معاف کر دینا، تہہ دلی سے ان معاف کر دینا، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اور یہی تو ایک اصل مومن کی پہچان ہے۔ تو رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، کوئی خاص وظیفے ہیں وہ کریں، اور یہ موقع بار بار نہیں آنا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان ہی کیا پتہ اگلے سال نصیب ہوگا یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے رمضان المبارک نصیب کرے، سال میں ایک بار یہ موقع ملے گا، اسے ضائع مت کریے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شب قدر، لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے۔ نماز تسبیح ضرور پڑھ لیجئے گا ایک بار، کیونکہ نماز تسبیح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت حمایت کی ہے، اس کو بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر پوری روز نہ ہو سکے تو ایک دن پڑھ لیں، اور وہ ایک دن اگر کیا بات ہے کہ اگر لیلۃ القدر میں ہی ہو جائے تو آپ ضرور نماز تسبیح کا اہتمام کریں۔ اگر کسی کو نماز تسبیح کا طریقہ نہیں آتا تو وہ پلیز میری پچھلی ویڈیوز میں جائیں، ان میں سے نماز تسبیح کا طریقہ آپ کو ضرور مل جائے گا، اس کا اہتمام کر لیں۔ اور آئیے اب ہم مل کے اپنے لیے تھوڑی سی دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور یہ بھی کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے حق میں وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو آئیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی رات کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہو، چاہے آج کی رات ہو، چاہے جو راتوں میں سے گزر چکی ہے، ہم عبادات میں مصروف رہے ہیں الحمدللہ، اور باقی جو آگے آنے والی 29ویں رات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی رات ہو ان میں سے طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات، اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائے، ہمیں اس رات کو جاگنا، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے اہم بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ جو اس رات کو جاگ رہے ہوں گے، اس کے انعام و کرام لے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کرے کہ ہم بھی اس کے انعام و کرام لے سکیں۔ اور جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے، جو بے اولاد ہیں نہ انہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹوں کے خواہشگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد میں بیٹے عطا فرمائے، اور جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اچھے نصیب والی بیٹیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مشکلوں کو دور فرمائے،
زیادہ سے زیادہ ہمیں اس ماہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اس ماہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے، اللہ تعالیٰ اتنی ہمیں دے امپورٹنس کہ ہم اس مہینے کے بعد بھی اسے اسی طرح ہی رکوع و سجود کرتے رہیں، اسی طرح جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں بہت لوگوں کا دل دکھانے سے یا کوئی بھی برا کام کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارا سال ہی ہمیں اسی طرح ہی رکھے۔ جب آپ دعا مانگنے بیٹھیں تو سب سے پہلے سب کے لیے دعا کریں، اس کے بعد کوئی بھی چیز ہو تو وہ اپنے لیے مانگیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے جب آپ کوئی چیز کسی اور کے لیے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کے حق میں بھی لکھ دیتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جو کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کے نوافل اور خاص وظائف پر مشتمل تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں انہیں قبول کرے، اور انشاءاللہ ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ وہ اسلامک ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور بھی ان کے معلومات۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔